السلام علیکم دوستو، ادب نامہ کی سیریز اصناف ادب میں خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم ڈرامے کی اقسام اور ڈرامہ کے اجزائے ترکیبی پر بات کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ آئی بٹن پر کلک کر کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو ڈرامے کا آغاز و ارتقاء پر بات کرتے ہیں۔ اردو ڈرامے کا آغاز و ارتقاء۔ اردو کے ڈرامائی ادب میں واجد علی شاہ کی رادہ کنہیا کو محض تاریخی اعتبار سے تقدم حاصل ہے، ورنہ اردو کا پہلا ڈرامہ جس کی بنیاد پر اردو ڈرامے کی عمارت استوار ہے وہ امانت لکھنوی کا اندر صبا ہے، جو کہ 1853 میں لکھا گیا۔ 1855 میں اس کا پہلا جلسہ تیار ہوا۔ اس ڈرامے کو اس قدر مقبولیت حاصل ہوئی کہ ہر جگہ اور ہر شہر میں سے کھیلا گیا۔ اس ڈرامے کی مقبولیت نے برصغیر میں اردو ڈرامے کے لیے سٹیج کی مقبولیت کو حیرت انگیز حد تک ملک کے اطراف و جوانب میں پھیلا دیا۔ اردو ڈرامے کا یہ دور اندر صبائی دور کہلاتا ہے۔ اس کا مرکز زیادہ تر ڈھاکہ اور بنگال ہی رہا۔ اردو ڈرامے کا دوسرا دور پارسی دور کہلاتا ہے۔ اس کا مرکز بمبئی تھا۔ اس کی ابتدا کاروباری نقطہ نگاہ سے کی گئی، جس کی تمام تر اجارہ داری پارسی سوداگروں کے ہاتھ میں تھی۔ تمام بڑی بڑی تھیٹریکل کمپنیاں انہی کے پاس تھیں، حتیٰ کہ ڈرامے بھی پارسی ہوتے تھے۔ اس دور میں دو مشہور ڈرامہ نگار آرام اور فرام تھے۔ ان کے بعد رونق فارسی، ظرفی، حافظ عبداللہ، مرزا نذیر بیگ اور طالب فارسی کو بھی مقبولیت حاصل ہوئی۔ انہوں نے ڈرامے کو ایک مستقل صورت عطا کی اور ان کی بدولت اردو ڈرامہ ایک نئے دور میں داخل ہوا، لیکن یہ سب ڈرامہ نگار کوئی بڑا انقلاب برپا نہ کر سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سب ڈرامہ نگار پارسی مالکان کی پسند ناپسند کے پابند تھے۔ پارسی دور کے ان ڈرامہ نگاروں کے بعد کچھ ایسے لکھنے والے سامنے آئے جو اچھے ادیب بھی تھے اور نئی راہیں پیدا کرنے والے بھی۔ ان میں احسن، بیتاب اور آغا حشر کشمیری شامل ہیں۔ احسن اور بیتاب نے ڈرامہ کی زبان میں کچھ نہ کچھ اصلاح کی اور اسے ادبی لطافتوں سے روشناس کرنے کی کوشش کی، مگر پروفیسر وقار عظیم کے بقول ان لوگوں نے ڈرامے کی ایک فرسودہ طرز میں جو راہیں نکالی اسے محض سفر کا آغاز سمجھنا چاہیے۔ اس دور میں ڈرامہ نگاری میں جس شخص کو مقبولیت حاصل ہوئی وہ آغا حشر کشمیری ہیں۔ ڈرامے کے پیچ و خم کو دور کر کے اسے مصفح اور ہموار بنانے کا کام آغا حشر نے کیا۔ انہوں نے کم و بیش 3 درجن ڈرامے لکھ کر اس فن کو ترقی کی منزل سے روشناس کرایا۔ بلا شبہ آغا حشر کشمیری اسٹیج ڈرامہ کے جسم کے لیے روح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آغا حشر کشمیری کو اردو کے شیکسپیئر کا خطاب دیا گیا۔ ان کے مشہور ڈراموں میں مرید شک، خواب ہستی، رستم و سہراب، اسیر خرس، ترکی حور، آنکھ کا نشہ، یہودی کی لڑکی، خوبصورت بلا اور سفید خون جیسے ڈرامے شامل ہیں۔ آغا حشر کے ڈراموں کے بعد جو ڈرامے مشہور ہوئے ان میں امتیاز علی تاج کا انارکلی، حکیم احمد شجاع کا باپ کا گناہ اور اشتیاق حسین قریشی کا سید زبوں شامل ہیں۔ اس دور میں آغا بابر کے سٹیج ڈرامے سیز فائر کو بھی بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس دور کے دیگر ڈرامہ نگاروں میں محمد مجیب، عابد علی عابد، شاہد احمد دہلوی، مختار صدیقی، عزیز احمد اور خادم محی الدین جیسے لوگ شامل ہیں۔ مرزا ادیب کا نام ایکانکی ڈرامہ میں سر فہرست ہے۔ ان کے ڈرامے زیادہ تر ادبی اہمیت کے حامل ہیں۔ آنسو اور تارے، لوہو اور قالین اور پس پردہ ان کے یک بابی ڈراموں کے معروف مجموعے ہیں۔ ریڈیو ڈرامہ نگاروں میں قابل ذکر نام یہ ہیں: سعادت حسن منٹو، اصغر بٹ،
سید انصار ناصری، رفیع پیرزادہ، اوپیندر ناتھ اشک، باسط سلیم، اشفاق احمد، سجاد حیدر، ابصار عبدالعلی، بانو قدسیہ۔ اسی طرح ٹیلی ویژن ڈرامے تخلیق کرنے والے مشہور ڈرامہ نگار یہ ہیں: اشفاق احمد، بانو قدسیہ، حسینہ معین، جمیل ملک، سلیم چشتی، ممتاز مفتی، احمد شریف، یونس جاوید، شاہد کاظمی، تاج حیدر، امجد اسلام امجد، اصغر ندیم سید اور مستنصر حسین تارڑ وغیرہ۔